آپ ایک ایسا صوبہ وہاں پر کیسے چلائیں گے کہ جہاں آپ گورنر راج ہو, آپ کے پاس پولیٹیکل قیادت نہیں ہے, اور پھر آپریشن جاری رہنا ہے؟ واٹ نیکسٹ؟ آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اس کے اوپر صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ جو وسیم ملک صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ کیسے چلے گا, دیکھیں یہ چیز عمران خان کے ذہن میں تھی کہ علی امین گنڈا پور جب وہاں پہ نہیں ہوں گے, یعنی ایک ایسا آدمی جو نظام کے ساتھ چل رہا ہے, جب وہ وہاں پہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ چیزیں آگے بڑھ نہیں سکیں گی. جو لڑائی آج یہ پڑ رہی ہے اور اگلے آنے والے 1-2 دنوں میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, یہ لڑائی آج ہو یا سہیل آفریدی منتخب ہو جائیں اور اس کے بعد ہو. دیکھیں جو اس میں جن لوگوں نے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ گڈ فیتھ میں یہ کوشش کی کہ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کیا جائے, لیکن سہیل آفریدی کو تو وہی T20 میچ کے لیے لایا جا رہا ہے. اگر سہیل آفریدی نے علی امین گنڈا پوری بننا ہے تو پھر سہیل آفریدی کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لڑائی آج پڑنی ہے, یہ جب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن بھی گئے ان اینی کیس, تو جو ان کے اقدامات ہوں گے, جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو ان کے اقدامات کے بدلے میں پھر اسی طرح کی کھینچاتانی شروع ہوگی. یعنی یہ ثابت کیا جائے گا کہ طاقت کس کے پاس ہے, یا تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا. تو وہ آج ہو یا بعد میں ہو, ہونا وہ ہے. سو یہ اب عمران خان کا فائنل موو ہے, اور یہ جو ان کا موو ہے یہ فیصلہ کن ہے. اور اس میں اگر یہ گورنر راج لگ جاتا ہے تو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ عمران خان کے حق میں جائے گا, اور ان کی وہ جو چیز ہے, جو دیکھیں ایک حشر اٹھا رکھنا نا, ایک سیاسی حکمت عملی عمران خان کی اوور دا ایئرز, اسمبلیاں توڑ دی. کیوں توڑ دی؟ اس لیے توڑ دی کہ کچھ وہ چاہ رہے تھے. اب یہ جو ان کا موو ہے یہ اسی لیے ہے کہ کیوس کریٹ ہو وہ جو ہو چکا ہے, اور آنے والے دنوں میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے. آنے والے دنوں میں نہ ہوا تو اس کے بعد ہو جائے گا. لیکن یہ میرا جو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اب اس میں فیصلہ جو ہے نا وہ اگین اگر یہ کر لیتے ہیں, گورنر راج لگا لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ جو وسیم ملک بات کر رہے ہیں عوامی رد عمل کی, جس کی پی ٹی آئی تیاری بھی کر رہی ہے اور وہاں ویسے بھی رد عمل آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سہیل آفریدی کے ساتھ پارٹی کی سپورٹ تو ہے ہی ہے, لیکن خیبر پختونخوا کے اور قبائلی علاقوں کے خاص طور پر جو مشران ہیں, مائدین ہیں, وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کھڑے ہو گئے ہیں سامنے, کیونکہ ان کو یہ ادراک ہو چکا ہے, ان کی یہ جو مطالبات ہیں, جو عمران خان اور ان کی آپس میں فریکوینسی ہے. عمران خان لوگوں کی بات کر رہا ہے نا, یہی بات لوگ بھی کر رہے ہیں نا. پشاور جلسے میں آپ بھی تھے, ہم بھی تھے. پشاور جلسے میں لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ کی بات کر رہے تھے. کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ٹی ٹی پی کے ہمدرد نہیں ہے. یہ جو بات کی جاتی ہے نا, سہیل آفریدی سے بھی جوڑا جاتا ہے, یا مراد سعید سے جوڑا جاتا ہے, یا خیبر قبائل سے جوڑا جاتا ہے, وہ تو مارچ کر کے سفید جھنڈے لہرا کے کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ. انہوں نے ان کو واپس بھیجنے پہ مجبور کیا مالاکنڈ ایجنسی کے اندر. جب لوگ آئے بارڈر کراس کر کے, مسلح لوگ آئے وہاں پہ, جب مارچز ہوئے تو پھر ان کو واپس جانا پڑا. تو یہ اس میں پوائنٹ نہیں ہے, وہ پوائنٹ لوگوں کا ہے کہ ٹی ٹی پی یہاں سے جائے, یہ آپریشن ختم ہو. اب وہ انہوں نے لیڈ لے لی ہے, ان کا ایک نمائندہ سہیل آفریدی کی صورت میں حکومت میں آ چکا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری صحیح ریپرزنٹیشن کرے گا, اس لیے وہ پریس کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں, اسی لیے وہ ہو سکتا ہے وہ ریلیاں بھی نکالیں, اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اگر گورنر راج لگایا جائے گا تو پھر قبائلی علاقوں سے لے کے خیبر پختونخوا کے سیٹل ایریا تک, جہاں پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے یا نہیں بھی ہے, وہاں پہ اگر پی ٹی ایم کے لوگ ہیں وہاں پہ, اور جو پشتون ہے, بات میں بالکل ایگری کرتا ہوں جو وسیم ملک نے بات کی ہے کہ اس کو پی ٹی آئی یا اسٹیبلشمنٹ کے تناظر میں نہ دیکھیں, اس کو خیبر پختونخوا کے عوام کے تناظر میں دیکھیں, جن کا سب سے بڑا مسئلہ امن ہے. اور اس کے لیے اب وہ آل آؤٹ جائیں گے. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم جس لیڈر کو ووٹ دیا تھا اس نے ہمارے نمائندے کو سی ایم بنایا ہے, اور یہ سی ایم ہمارے حق میں ہوگا. اگر اس کو روکا جائے گا تو وہ اس کو روکنے کے لیے, اس کوشش کو روکنے کے لیے وہ سڑکوں پہ نکلیں گے. اور پھر دیکھیں اگین کے پی کی گراؤنڈ ریئلٹیز ڈفرینٹ ہے. مس کیلکولیشن یا مس ایڈونچر وہ حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے, اور چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا رضوان بھائی, اس میں ہوا یہ کہ میں نے تیسری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سوموار کے دن پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ٹھیک تھی یا اوور کانفیڈنٹ تھی. کیوں میں کہہ رہا ہوں, میری بات ہوئی پہلے ان کا پلان یہ تھا کہ آج کیونکہ اتوار کے دن کا آغاز ہو گیا, پلان یہ تھا کہ اتوار کے دن نا 15 سے 20 ہزار لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جائے, اسمبلی کے باہر لا کے بٹھا دیا جائے 15-20 ہزار لوگوں کو, پورا ایک میلہ لگا دیا جائے, میلہ سجا دیا جائے, 15-20 ہزار لوگ ہوں, پوری رات جلسہ چلے, ایکٹیویٹی چلے, تقریریں ہوں, زمان پارک میں ہوتا تھا. ہاں, اور پھر اگلے دن جب الیکشن ہو وزیر اعلیٰ کا تو پھر اس سے زیادہ لوگ, یعنی ہر حلقے سے لوگوں کو بلایا جائے کہ آپ آئیں اور اپنے اپنے ایم پی اے پہ پہرا دیں کہ آپ کے نے عمران خان کے نام پہ اس کو ووٹ دیا تھا, تو آپ وہ عمران خان کے امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے یا نہیں دے رہا, لوٹا نہ بن جائے, ایک دباؤ ہوگا اس کے اوپر. لیکن پھر انہوں نے یہ دونوں چیزیں فی الوقت کینسل کر دی, یعنی اتوار والا تو بالکل کینسل کر دیا,
کہ وہ جو تھا کہ 15,000 لوگوں کو KPK سے بلا کے بٹھایا جائے, اور سوموار والا بھی وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ ابھی تنظیمی لوگوں کو انہوں نے کال دیا کہ تنظیمی لوگ آ کے بیٹھیں, یعنی وہ کیونکہ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں وسیم ملک, آپ تو آپ کی کہہ رہے ہیں نا, میں پچھلے کئی ماہ سے دیکھ رہا ہوں KPK میں نا پہلے تھی عمران خان کی رہائی نمبر 1 پہ, اب جو ہے نا وہ عمران خان کی رہائی سے بھی بڑا جو مطالبہ ہے نا لوگوں کا وہ ہے امن کا, اور ان کو یعنی وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جو شہباز شریف ہے نا یا نواز شریف ہے, یہ اگر میں نے اس دن بھی یہاں بیٹھ کے حوالہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کہیں نا کہ دن کے 12 بجے شدید گرمیوں میں سورج پوری آب و تاب پہ ہو, اور میاں صاحب کہیں کہ یار باہر بڑی سخت دھوپ نکلی ہوئی ہے, 90% سننے والے ایک بار باہر نکل کے دیکھیں گے کہ واقعی باہر دھوپ ہے, انہیں لگے گا نہیں یار یہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی ان کی پرسیپشن ایسی ہے کہ جو بات شریف خاندان کرے نا وہ تو بالکل جھوٹ ہوگی, اس کے اپوزٹ ہوگی, یہ پرسیپشن ہے. نیریٹو نون لیگ نہیں بنا سکتی. KPK کے لوگ سنتے ہیں عمران خان کو. دیکھیں اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان سے بات کرنی چاہیے, ان کو جا کے گراؤنڈ ریئلٹیز بتانی چاہیے. اس میں ایک اور چیز ہے, دیکھیے خیبر پختونخوا کا وہ خطہ بہت عرصے سے اس جنگ میں جلتا آیا ہے. پھر انہوں نے ایک ایسا ٹائم سپین دیکھا جو کہ عمران خان کے وقت کا تھا, جہاں وہاں پر نہ صرف امن آیا, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی, سیاحت کو فروغ ملا, لوگوں نے امن, روزگار, خوشحالی, ترقی دیکھی ہے. اور اس کے باوجود جب انہوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا, اور انہیں ایک انسانی فطرت ہے نا کہ ساری زندگی آپ کی کئی نسلیں ایسی ہوں کہ جو اسی سورج زدہ علاقے سے پڑھی بڑھی ہوں, اور پھر اچانک ایک وقت ایسا آ جائے کہ اس میں چاہے بہت سارے عناصر ہوں گے, گفتگو ہوئی ہوگی, مذاکرات ہوئے ہوں گے, لیکن وہ وقت کیا تھا. اب کل کچھ فگرز بتائے گئے نا پریس کانفرنس میں, تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ PTI کے ٹائم سپین میں یا اس سے قبل بھی ہماری فورسز نے یا پھر ہمارے سیاستدانوں کے مذاکرات نے, دونوں چیزوں نے دہشت گردوں کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہوئے. لوگ وہاں پر کامیاب ہوئے, لوگ وہاں پر پرامن رہے, لوگ خوشحال رہے, لوگ ترقی, سیاحت, سب کچھ ہوا. اس کے بعد جب آپ اس خطے کو دوبارہ اسی آگ میں دھکیلیں گے تو لوگ تو سوال کریں گے نا. میں اس میں نا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا, آپ کو یاد ہے سوات آپریشن شروع ہوا, اس کے بعد بہت سے لوگ وہاں سے نقل مکانی کر کے چلے گئے. یہ چیز لوگوں کو نا ہمارا میڈیا کنفیوز بھی کرتا ہے. یہ اسٹیٹسٹکس ہیں, کوئی اس کو چیک کر سکتا ہے. پاکستان کا واحد سب سے پہلے نمبر پہ جو ضلع ہے جہاں پہ غربت سب سے زیادہ تیزی سے ختم ہوئی ہے وہ سوات ہے. یعنی 2013 میں PTI وہاں حکومت میں آئی. لوگ کہتے ہیں PTI نے کیا کیا ہے. یہ اسٹیٹس موجود ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر غربت کسی ضلع میں کم ہوئی ہے تو وہ سوات کے اندر, یعنی خوشحالی ہے جو وسیم ملک بات کر رہے تھے. اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا تھا, ہمارا روزگار آیا تھا, سیاحت کو فروغ ملا تھا صوبے میں. اب بے شک چونکہ ایک یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ سوائے کراچی, لاہور, اسلام آباد کے پشاور, کوئٹہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, نہ کوریج ہوتی ہے, نہ ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, نہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کوئی اچھی چیز بھی ہو تو اس کو نہیں. ہاں پشاور اور کوئٹہ میں, کوئٹہ کے صرف ٹی وی پہ جب وہاں دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں وہ کور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کنفیوز کیا جاتا ہے لوگوں کو. پھر یہ دیکھیں سب سے بڑی کنفیوژن یہ ایک لیبل لگا دیا گیا ہے آپریشن کی مخالفت کرنے والوں کو, یہ کہ وہ TTP کے حق میں. یہ بہت بڑی ایک مس کنسیپشن ہے کہ وہاں پہ TTP کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی سنگل آدمی نہیں ہے. کیونکہ اور ہم نے اتنی بڑی تفصیل سے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. سو اس میں جو ایشو ہے وہ منافقت ظاہر ہے ہمارے میڈیا کی بھی ہے, لیکن کچھ چیزیں ریکارڈ کا حصہ اس لیے ہیں جو وسیم نے بات کی ہے کہ لوگ اس دور کو یاد کر رہے ہیں. پشاور میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ 3.5 سال میں ڈرون حملہ نہیں ہوا. مطلب ایک چیز ہے نا یار, لوگ دیکھتے, سیئنگ از بلیونگ نا. خیبر پختونخوا والے یہ ابھی بھی ابصار عالم صاحب کہہ رہے تھے, ان کے شعور کی توہین کر رہے تھے. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کسی جماعت کو دوسری دفعہ الیکٹ کیا ہو. کہ کوئی وجہ تھی نا, کوئی کچھ تو انہوں نے دیکھا ہے نا. مطلب سارے لوگ کیا الو کے پٹھے ہیں, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو اور وہاں پہ آپ خیبر پختونخوا کا وہ لٹریسی ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں, باقی صوبوں سے بہت بہتر ہے. آپ ایک کام کریں, آپ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کو کر لیں سائڈ پہ, آپ وہاں کی اپوزیشن جماعتوں کو اور وہاں کے لوگوں کو بٹھا کے نا آپ آپریشن سے مسئلے کا حل نکال دیں. کوئی شخص اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں, میرے خیال میں اگر کسی نے کیا ہو وہ PMLN ہو سکتی ہے, لیکن وہاں JUIF آپریشن کی حمایت میں. رک جائیں. میں ایک بات کہتا ہوں, PTI
تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کی حامی جماعت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ JUIF, PMLN, پیپلز پارٹی, ANP اور پرویز خٹک صاحب کی جماعت, ان 5 جماعتوں کو آپ نے مخصوص نشستیں وہ دلوائیں جو ان کا رائٹ نہیں بنتا تھا. جی ہاں ٹھیک ہے, آپ نے دلوائیں. 52 ہیں MPs, ان میں سے 52 میں سے 30-32 تو وہ ہیں نا جو مخصوص نشستوں پہ آئے ہوئے جی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے حلقوں میں بھی نہیں جانا. جی ہاں ٹھیک ہے, ایسے کریں کہ ان 32 MPs کو بٹھا کے وہ پریس کانفرنس کر دیں کہ ہم اس آپریشن کو سپورٹ جی کرتے ہاں ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ کہ نا بڑی خوبصورتی سے اس کو مدعا بنا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور PTI کی لڑائی کا. آپ گراؤنڈ ریالٹیز سے ہٹ گئے ہیں, آپ وہاں کے لوگوں کے اصل مسائل سے ہٹ گئے ہیں. تو یہ ایک ایلوژن کریٹ کی گئی ہے جس پہ ہم بار بار گفتگو کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب بھی اس مدعے پہ گفتگو ہونی چاہیے وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کی ہونی چاہیے. تو جب یہ سب کچھ میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتا آپ کا گورنر راج سسٹین کرنا.